बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक का उन्वान है मुनाकब उमर बिन अब्दुल अजीज। डियर स्टूडेंट्स, आज इस सबक का ये दूसरा लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक इरादा किया था, और वो ये था कि मैं अपने ख़ानदान वालों से ज़मीनें लूँगा और उन लोगों को वापस करूँगा जिनकी ये ज़मीनें हैं। तो उनके ख़ानदान वालों ने उनका ये इरादा भांप लिया और उन्होंने उम्मे उमर को, जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की फूफी थी, उन्हें सफ़ीर मुकर्रर किया और उनको ये कहा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को इस बात से रोकें। चुनाचे उम्मे उमर, जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की फूफी थी, वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि बेटा, तमाम ख़ानदान बरहम है, तमाम ख़ानदान वाले गुस्से में हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? ख़ानदान वालों से ज़मीनें लेकर आम लोगों को वापस कर रहे हो, और मुझे ये डर है कि वो दिन आ जाएगा जब बगावत हो जाएगी, वो दिन आ जाएगा जब लोग हंगामा करेंगे, तो मुझे डर है आम बगावत ना हो जाए, मुझे डर है वो दिन ना आ जाए कि लोग हंगामा करें। हजरत उमर ने फरमाया कि मैं क़यामत के सिवा किसी और दिन से नहीं डरता, मुझे इन बगावत का डर नहीं, मुझे इस हंगामे का डर नहीं, मैं क़यामत के सिवा किसी और दिन से नहीं डरता। वो मायूस होकर चली आई। ये भी वाक़या है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने एक दहकता हुआ अंगारा और एक गोश्त का टुकड़ा मंगाया और उस दहकते हुए अंगारे को गोश्त के टुकड़े पर रखकर कहा कि फुफो, अगर मैंने आपकी ये बात मानी तो अल्लाह क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा जो ये दहकता हुआ अंगारा इस गोश्त के टुकड़े के साथ कर रहा है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के कब्जे में भी जागीरें थी। उनके पास ये जागीरें कहाँ से आई? ये उनको उनसे पहले वाले हुक्मरानों ने अता की थी। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अब इन जागीरों का फैसला करना चाह रहे थे, तो उन्होंने मजहबी उलमा को बुलाया, मकहोल को, मैमून बिन मेहरान को, अबू कुलाबा को बुलाया और पूछा कि मेरे पास भी जमीनें हैं और मुझसे पहले वाले हुक्मरानों ने रिश्ते की वजह से, खानदान के ताल्लुक की वजह से दी, आप लोगों की क्या राय है कि ये जागीरें मेरे पास होनी चाहिए? तो मखोल ने तो दबकर जवाब दिया, उसने बात को टाला। तो फिर हजरत उमर ने मैमून से बात की कि मैमून बिन मेहरान, तुम खुदा लगती कहो, तुम इंसाफ की बात करो। तो मैमून बिन मेहरान ने कहा, जी आप अपने साहबजादे को बुला लें, आप अब्दुल मलिक को बुला लें। तो हजरत अब उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे, उनके जो बेटे थे, उनके एक बेटे का नाम अब्दुल मलिक था और ये अब्दुल मलिक बहुत ही ज्यादा नेक था। हजरत उमर ये फरमाते हैं कि मुझे नेकियों की तरगीब अपने बेटे अब्दुल मलिक को देखकर हुई। चुनाचे अब्दुल मलिक को बुलाया जाता है और अब्दुल मलिक आते हैं। फिर हजरत उमर पूछते हैं कि बेटा, हमारे पास भी जमीनें हैं जो हमसे पहले वाले हुक्मरानों ने दी, तुम्हारी इस मामले में क्या राय है कि इन जमीनों का हम क्या करें? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बेटे अब्दुल मलिक ने कहा, सब वापस कर देनी चाहिए, वरना आपका शुमार भी आपसे पहले जैसे जालिमों और गासिबों यानी कब्जा करने वालों में से ही होगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के एक गुलाम थे और उनका नाम मुजाहिम था। तो वो जो मुजाहिम थे, एक दिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उनसे कहा कि मुजाहिम, लोगों ने जमीनें हमको दी, उनको तो ये जमीनें हमको देने का मजाज ही नहीं था, उनको तो ये जमीनें हमको देने का इख्तियार ही नहीं था, और सच्ची बात तो ये है कि हमें भी कोई हक नहीं था कि इन जमीनों को अपने पास रखते। मज़ाहिम, तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है कि उन लोगों को भी हक नहीं था और हमें भी हक नहीं था कि हम ये जमीनें अपने पास रखते? तो मज़ाहिम यानी उनके जो गुलाम थे, उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको ये भी पता है कि आपके बाल बच्चे कितने हैं, अगर आप जमीनें छोड़ देंगे तो उनका क्या होगा?
عمر بن عبد العزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کا مالک اللہ ہے، آپ نے یہ فرمایا اور آپ گھر چلے گئے۔ مزاحم جو آپ کے غلام تھے وہ عبد الملک کے پاس ہے، انہوں نے کہا غضب ہوا چاہتا ہے، آپ کے والد محترم عمر بن عبد العزیز اپنی خاندانی جاگیریں چھوڑ رہے ہیں، وہ ان سے دستبردار ہو رہے ہیں، تم لوگوں کا کیا بنے گا؟ میں نے تم سے کہا کہ آپ اپنی اولاد کا لحاظ کریں۔ اس پر عبد الملک جو بڑے نیک تھے انہوں نے کہا استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ کہہ کر عبد الملک جو تھے وہ اپنے والد محترم عمر بن عبد العزیز کے پاس آئے اور ان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس وقت خواب راحت یعنی آرام کر رہے تھے۔ تو پہرے دار نے کہا تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے؟ دن میں کچھ دیر کے لیے تو کچھ لہجہ کچھ پل کے لیے تو انہیں آرام لینے دو۔ تو عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح کہ ان کا بیٹا آیا ہے۔ اب عمر بن عبد العزیز کے کانوں میں یہ آواز آ گئی کہ ان کا بیٹا آیا، تو انہوں نے عبد الملک کو بلا لیا، انہوں نے کہا جانے پدر باپ کی جان، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے، تم یہ کس وقت آئے؟ تو پھر انہوں نے کہا جی مجھے ایسے پتا لگا ہے جی کہ آپ اپنی زمینیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن مزاحم نے یہ آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیں، کیا واقعی آپ زمینیں چھوڑ رہے ہیں؟ تو عمر بن عبد العزیز نے یہ کہا کہ ہاں بیٹا، میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ جاؤں گا اور پھر میں اعلان کر دوں گا کہ میں ان زمینوں سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ ان کا بیٹا عبد الملک جو بہت نیک تھا اس نے کہا کہ ابا جان اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ چنانچہ عمر بن عبد العزیز اسی وقت باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی گئی، شہر میں اعلان کرا دیا گیا کہ لوگ مسجد میں جمع ہو، اور حضرت عمر بن عبد العزیز ممبر پر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ صاحبو، لوگوں نے جو مجھ سے پہلے والے حکمران تھے مجھے اور میرے خاندان والوں کو انہوں نے جو زمینیں دی، اور حقیقت یہ تھی کہ مجھے وہ زمینیں نہیں لینی چاہیے تھیں، ان سے میرا ایسا کوئی حق نہیں تھا، چنانچہ میں ان زمینوں کو واپس کرتا ہوں۔ تو آپ نے صندوق منگوایا اور اس میں کچھ سندیں تھیں، ان کو کینچی سے قطر قطر کر پھینکنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی یمن اور یمامہ کی جو زمینیں تھیں سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز ان زمینوں سے دستبردار ہوئے۔ عمر بن عبد العزیز جو تھے انہیں اپنے خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ یہ ابن سلیمان ان کا بھتیجا تھا، سلیمان جو ان سے پہلے والا حکمران تھا اس کی اولاد میں سے تھا، اس کا بیٹا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز کو اپنے خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ اب حضرت عمر بن عبد العزیز ابن سلیمان سے بھی زمین لینا چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ اپنی جاگیر کی سند یعنی ابن سلیمان اپنی جاگیر کی سند لے آئے اور کہا کہ آپ میری زمین کیوں چھینتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس یہ زمین کہاں سے آ گئی، تمہارے پاس تو نہیں تھی، تم سے پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ تو ابن سلیمان نے کہا یہ تو حجاج کی تھی۔ اگر آپ نے فرمایا پھر تمہاری تو نہ ہوئی، پھر تو یہ حجاج جو کہ عراق کا گورنر تھا، حجاج بن یوسف، اس کی اولاد کا حق ہے، تمہارا حق نہیں، تم کون ہوتے ہو، تمہارے پاس یہ زمینیں کہاں سے آ گئی؟ تو ابن سلیمان نے کہا یہ تو حجاج نے تو بھی لوگوں سے ہی چھینی ہے، یہ عام مسلمانوں کی زمینیں ہیں، حجاج کی بھی نہیں ہے۔ تو عمر بن عبد العزیز نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، یہ جو زمینیں ہیں یہ عام مسلمانوں کے پاس ہی جانی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے کہ میری زمینیں بھی اب واپس چلی جائیں گی، میں بھی ان زمینوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو ان کے جانے کے بعد مزاحم نے کہا کہ امیر المومنین آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں، جو آپ کا بھتیجا ہے جسے آپ اتنا پیار کرتے ہیں، آپ اس سے بھی زمینیں لیں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں، میں ابن سلیمان کو بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن خود میں اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں کہ مزاحم ہم نے تو زمینوں کو اپنے پاس بھی نہیں رہنے دیا، اپنی زمینیں اپنے پاس بھی نہیں رہنے دی۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والی بات یہ تھی کہ انہوں نے آزادی کا استحصال کر دیا، انہوں نے آزادی کو جڑ سے ختم کر دیا، انہوں نے حق گوئی کو بالکل ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر عبد الملک جب تخت پر بیٹھا، عبد الملک جو تھا یہ عبد الملک بن مروان تھا اور یہ بنو امیہ کا 5واں حکمران تھا۔
تو عبد الملک جو ہے یہ تخت پر بیٹھا اور اس کے بعد اس نے یہ حکم دیا کہ کوئی بھی میری بات پر روک ٹوک نہیں کرے گا. اگر کسی نے میری بات پر روک ٹوک کی، اگر کسی نے میری بات پر اعتراض کیا تو ایسا شخص سزا پائے گا، اس کو زندان میں ڈال دیا جائے گا، اس پر کوڑے برسائے جائیں گے. لیکن آزادی پسند عرب کی پھر بھی زبانیں بند نہ ہوئی، وہ پھر بھی ہلکی پھلکی بغاوت کرتے رہے. لیکن مجموعی طور پر فرق آ گیا تھا، لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی. جب عمر بن عبد العزیز کی باری آئی تو انہوں نے اس بدعت کو مٹا دیا. عمر بن عبد العزیز نے کہا یہ دین میں نئی بات کہاں سے آ گئی کہ جو امیر المومنین ہے، جو خلیفہ وقت ہے، اس پر اعتراض کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اگر وہ غلطی پر ہے تو اس کو جواب دینا ہوگا، اس کو حساب دینا ہوگا. چنانچہ آپ نے دو نہایت متدین یعنی دیندار اور راست باز یعنی سچے لوگ اس کام پر مقرر کیے کہ میں بھی انسان ہوں اور عدالت کے وقت میرے پاس موجود رہیں، اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے روکیں، مجھے ٹوکیں، مجھے سمجھائیں. ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کی جرات بڑھ گئی، لوگوں کا حوصلہ بڑھ گیا، اور وہ نہایت بے باکی سے، بڑی بہادری سے حضرت عمر کے اقوال پر، افعال پر نکتہ چینی یعنی اعتراض کرنے لگے. تو سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز ایسے حکمران تھے کہ جنہوں نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے عدل اور احسان کے مطابق اور خاص طور پر عدل کے مطابق جو ہے حکومت کرنے کی کوشش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ حکمران جو عادل ہوگا اس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے نہ تو اپنی ذات کو اہمیت دی، نہ اقربا پروری کی، نہ اپنے رشتہ داروں کو خوش کیا، بلکہ انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے حقداروں کو ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی.